حدیبیہ میں ساتھ جانے والے صحابہ کو اللہ نے بہت انعامات دیے، کیونکہ اچھی طرح وہ دنیا کی پردہ اسکرین پہ چیک ہو گئے۔ ان کا نکلنا ہی ان کی وفاداری اور ان کے مخلص ہونے کی نشانی تھی کہ جہاں دوسرے قبائل عرب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے نہیں نکلے، یہ فوراً انہوں نے مکہ کو نہیں دیکھا، ان کی قوت کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھ جنگ کے نتیجے کو نہیں دیکھا، فوراً خوشی خوشی احرام باندھ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر جنگ کے دوران قدم قدم پہ ان کی وفاداری، ان کی اطاعت، ان کی جانثاری کھل کے سامنے آئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم لڑیں گے، موت کی بیعت کرو، تو درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت رضوان کر لی۔ اگلے لمحے پھر کچھ دیر بعد اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہم صلح کرتے ہیں، انہوں نے صلح پہ راضی ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جو انعامات دینے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو انعام دینا چاہتا ہے، ان کی وفاداری اور جانثاری کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہ خیبر کی غنیمتوں کی طرف جب جانے لگے تو انہی کو لے جایا گیا، دوسروں کو نہیں لے جایا گیا۔ خیبر یہودی آباد تھے جو مدینے سے بدعہدیاں کر کے جن کو وہاں سے نکالا گیا، لیکن یہ پوری سازشیں کر رہے تھے احزاب کے اندر، باقاعدہ انہوں نے سارے قبائل کو اکٹھا کیا مسلمانوں کے خلاف، اور بھی یہ سازشوں کا گڑھ تھا، لیکن ان پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا گیا کیونکہ ابھی بہت بڑی قوت قریش مکہ باقی تھی، اس لیے اسی کو فوکس رکھا گیا۔ لیکن جب ان کے ساتھ صلح ہو گئی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان خالی ملا، اب ان یہودی سانپوں کا سر کچلنا ضروری تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جانے کا پروگرام بنایا، محرم کے دن تھے، محرم کا مہینہ۔ اس وقت پہلے تو منافقوں کو یہی تھا کہ واپس ہی کوئی نہیں آئے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے تو اب تو ٹارگٹ آسان ہے یہودی، اور غنیمت بھی بڑی ادھر ملے گی، یہ بھی جلدی جلدی یعنی کہ جہاد میں نکلنے کی تیاری کرنے لگ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، اِذَنْ طَلَقْتُمْ، جب تم نکلو گے، طلقہ ہوتا ہے نکلنا، طلقہ گولی کو بھی کہتے ہیں اور اسی سے طلاق بھی لفظ نکلا ہے۔ اِذَنْ طَلَقْتُمْ، جب تم نکلو گے، إِلَى مَغَانِمَ، غنیمتوں کی طرف، یعنی کہ خیبر کی طرف غنیمتیں ملیں گی، جب تم غنیمتوں کی طرف نکلو گے، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم ان کو وصول کرو، تو یہ کیا کہیں گے، ذَرُونَا، ہمیں چھوڑو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی مجاہد ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں منافق، ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ جب رب نے ان کو اجازت نہیں دی ساتھ جانے کی، صرف حدیبیہ کے مجاہد جائیں گے، تو یہ کیا اللہ کے کلمے کو بدلنا چاہتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، میرے نبی کہہ دیں، اعلان کر دیں، ہمارے ساتھ کوئی نہ جائے، تم ہرگز نہیں جا سکتے، پیچھے رہنے والے نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے کہہ دیا۔ اچھا، پورے قرآن کے اندر اللہ نے نہیں کہا، لیکن اللہ کہتے میں نے کہہ دیا، تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے حجیت حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات صرف قرآن کے اندر ہی سارے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نازل ہوتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو روکا جائے گا پھر کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ، یہ پھر کہیں گے، جب تم روکو گے تو یہ کیا کہیں گے؟ بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ حسد یعنی کہ تم یعنی کہ پسند نہیں کرتے کہ ہمیں بھی غنیمت ملے، ہم بھی امیر ہو جائیں، تو تم تو ہماری مالی حالت
بہتر ہونے پہ حسد کرتے ہو. بل تحسدون، یعنی کہ تحسدون آگے نہ پھر متکلم کا، تم ہم سے حسد کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ منافق سمجھتے ہی نہیں مگر تھوڑا. پہلے بھی نہیں سمجھ رہے تھے، جب ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا اس وقت ان کو بال بچوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. اب ان کو روکا جا رہا ہے تو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہے کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے، یار ہم سے غلطی ہو گئی. پھر الزام دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، نہیں تم حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی پیسے مل جائیں گے. اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.